آج تمہارا ولیمہ تو کرنا ہے نا؟ یہ سن کر وہ حیرت سے اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں بابا جان، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا، میں نے ہر چیز کا انتظام کر لیا ہے، کل رات کو ہی سب کو انویٹیشن بھی دے دیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم نوال کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ اور اسے شاپنگ بھی کرواؤ اور رات ولیمے کے لیے اور پارلر بھی چھوڑ دینا۔ عثمان صاحب کی بات سن کر رحیلہ بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، آپ نے تو مجھے نہیں بتایا، میں نے سوچا تمہارے بابا جب فیصلہ کیا ہے تمہارے باپ ہی تمہیں بتا دے گا۔ اسما تو خوش ہو گئی تھی مگر ریدا حقارت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کو وہ سلور کلر کی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے چہرے پہ الگ سی چمک بکھری ہوئی تھی مگر اداسی بھی چھائی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر دور سے آتی ہوئی کنزا پہ پڑی تھی، وہ سٹیج کی طرف ہی آ رہی تھی اور کنزا کو دیکھتے ہی اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ یہاں پہ کوئی تماشا لگانے کے لیے آئی تھی کیونکہ وہ بہت جلدی بہت آسانی سے کسی قسم کا کوئی بھی تماشا لگا سکتی تھی۔ کنزا کو دیکھتے ہی وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وحاج کو بھی اب کی بار کنزا کے چہرے پر ایک الگ ہی ایک چھایا ہوا غصہ بہت محسوس ہوا تھا، اور اس کی فیملی والے تو آئے ہوئے تھے مگر وہ نہیں آئی تھی، اور اچانک اس کی آمد پہ انٹری دیکھ کر تو وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے قریب پاس آئی اور تم کھڑے کیوں ہو؟ پریشان مت ہو، تم کچھ بھی نہیں کرنے آئی، مبارکباد دینے آئی ہو۔ بہت حسین لگ رہی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہے تمہاری بیوی ہے تم، اس نے نوال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر تم مد مقابل کسی کو لے آئے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تہ رہی تھی۔ دیکھو کنزا، ہم اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے۔ دیکھو ارد گرد سب لوگوں کی نگاہوں میں تم ہی ٹکی ہوئی ہو، اور تقریباً سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ تم کتنی خوبصورت ہو اور تم میری منگیتر ہو، اس وجہ سے کوئی بھی ڈرامہ مت کرو۔ وحاج کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی کہ میں تمہیں ڈرامہ لگانے والی لگتی ہوں؟ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں لگانا ہوتا تو میں کل رات ہی لگا دیتی۔ خبردار میرے بارے میں ایسی سوچ رکھنے کی کوشش بھی کی، میں یہاں آ کے کوئی ڈرامہ لگاؤں گی؟ غصے میں وہ اس کی طرف پھنکارتی ہوئی دیکھنے لگی تھی اور بولی، چلو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ تم کوئی ڈرامہ نہیں لگاؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس بات میں سر ہلا گئی اور ایک انویلپ اسے پکڑاتے ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی پاکٹ میں ڈالتا ہوا دوبارہ سے بیٹھ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے کیا دے گی، اور اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ نوال کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا جو اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، اور مگر دیکھنے کی دل چاہ رہا تھا، بار بار اس کی طرف دیکھنے کو کر رہا تھا۔ رات کو ولیمے کا فنکشن ختم ہوا، 2 بج چکے تھے۔ وہ کمرے میں آئی اور آتے ہی سب سے پہلے وہ جھک کر اپنے ہیلز اتارنے لگی تھی۔ جیسے ہی جھکی تو اس کے گہرے گلے کی رعنائیاں اس پر عیاں ہونے لگے۔ جھلکتا ہوا حسن دیکھ کر وحاج نے فوراً اپنی نگاہوں کا مرکز چینج کیا تھا۔ جھکائی ہونہار نگاہوں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، ویسے یہ تمہیں اتنے بڑے گلے والی میکسی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ کی اپنی ہی پسند تھی، آپ نے ہی لیا، میں نے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ کہتے ہوئے وہ چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس نے اپنا ڈریس چینج کیا تھا۔ کافی دیر تک وہ چینجنگ روم میں کھڑی رہی اور اپنی سوچوں میں مدغن تھی۔ میکسی کی زپ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ زپ اس سے کھل نہیں رہی تھی، اور اس کے بال بھی زپ میں اٹک چکے تھے۔ اب وہ مشکل میں پھنس چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور چادر کو لپیٹتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آپ پلیز میری مدد کریں گے؟ باہر کی طرف جانے لگی اور اس کی بات سن کر وہ ایک دم حیران ہوئے۔ کہنے لگا، آدھی رات کو تم کہاں جا رہی ہو؟ اسما کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی، کیوں؟ اسما کے کمرے میں کیا کرنے جا رہی ہو؟ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی اس کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ بلا جھجک اسی کا نام لے چکی تھی، کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اس سے کام ہے۔ اس وقت اسما کے کمرے میں کیا کرنے جا رہی ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سنجیدگی سے بولا، وہ میری میکسی کی زپ نہیں کھل رہی تو میں اسی لیے اسی کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ تو اس کی وجہ سے اس کا یہ کہنا تھا۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور لا کر اسے چینجنگ روم میں آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور اسے، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تمہیں اسما کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی نند کے کمرے میں جا کر یہ کام بولو گی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کیا سوچے گی اتنا بھی میرا بھائی نہیں کر سکتا؟ میں آپ سے کروانا نہیں چاہتی۔ وہ دور ہونے لگی تھی۔ کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ میں اب تمہارا شوہر ہوں اور تم سے اپنا حق
वसूल करके रहूँगा, खामोशी से यहाँ पे खड़ी रहो। ये कहते हुए उसकी जिप खोने लगा जो काफ़ी ज़्यादा उलझ चुकी थी। न जाने कैसे उसके बाल भी अंदर उलझे हुए थे और उसके बालों को छुड़ाने लगा और पीछे से अपनी गर्दन और पुश्त पे उसके हाथों का लम्स महसूस कर रही थी और उसकी उंगलियां उसकी कमर पर रेंगने लगी थी। अचानक जिप खुलने लगी तो वो कहने लगी, बाकी मैं बोलूँगी, इतना क्या, आगे भी मैं कर देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए वो उसके बालों को एक तरफ करता हुआ उसकी कमर पे अपने लब रख चुका था और उसकी अंदर तक रूह को हिला चुका था। मूंछों की चुभन अपनी पुश्त पे महसूस करते हुए वो झटका खा के उससे दूर हुई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? वो एकदम झटका खाती हुई, बल खाती हुई, कपकपाती आवाज़ में बोली थी। मोहब्बत कर रहा हूँ। उसे अपनी तरफ करता हुआ पीछे ड्रेसिंग के साथ लगा दिया और उसकी आंखों में नमी तहने लगी। ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है, मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, मानना तो पड़ेगा, बस वैसे ही ख़त्म हो जाना है। आंखों में आंसू बहने लगे। जानता हूँ ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है, ख़त्म भी हो जाना है, मगर क्या है ना कि इसके वजूद में बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि तुम्हारी गुर्बत का। ये कहते हुए उसे के चेहरे को हाथों के प्यालों में भरता हुआ उसके ऊपर झुका था। हक तो लेना पड़ेगा, वैसे भी वलीमा भी तुमने तो हलाल नहीं करने दिया था। ये कहते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए उठाते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। मैक्सी उतारनी है, ये काम भी मैं कर सकता हूँ, पीछे हटे। मैं चलते हुए बोली थी, गुस्से में चलते हुए बोली थी और रोने की सी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उससे दूर नहीं हुआ था और उससे गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए जा बजा उसके ऊपर लम्स से छोड़ने लगा था। आधी रात को जब वो उससे दूर हुआ तो वो उसके रोते हुए उसकी तरफ देखने लगी। वो तो बाथरूम में ही जाकर रूम में चला गया था। न जाने कितनी देर घुटनों के बल बैठ कर वो अपनी आंखों बंद किए अभी तक आंसू बहा रही थी। उन हाथों में अपने वजूद पे महसूस कर रही थी। जब वो शावर लेके वापस आया तो फजर का टाइम हो चुका था और वो बाहर की तरफ जाने लगा। किधर जाने लगे? वो संजीदगी से बोला था। कहीं नहीं, बस उसकी तरफ देखने लगा। नमाज का टाइम हो गया, तुम भी जल्दी से गुस्ल कर नमाज पढ़ लेना, शुक्र कर लेना, कितना अच्छा शुक्र मिला है। वो गुस्से में कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया था और उसकी आंखों में नफरत थी मगर लफ्ज़ों में मोहब्बत। ये सब कुछ क्या था? अजीब से मिले जुले जज्बात थे। वो उठी थी और अपनी आंखों में बहने वाले आंसुओं को साफ किया और नमाज पढ़ने के बाद न जाने कितनी ही देर तक वो सजदे में पड़ी रोती रही थी। उसे अपनी समझ नहीं आ रही थी कि किस्मत पे रोती रही। वहाँ जब वापिस आया तो हल्की रोशनी हो चुकी थी मगर अब नींद से उसकी बहुत बुरी हालत हो रही थी। 2 दिन से वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, सो भी नहीं सका था और आते ही वो आकर करवट बदल के सोने लगा था। उसको देख वो नींद में उसके करीब आ गई थी और उसके सीने पर सर रखकर वो भी सो दी थी, हाथ रखते हुए बिल्कुल उसके साथ चिपक गई थी। मम्मा कहाँ चली गई थी? वो नींद में डूबी हुई आवाज़ में बोली और उसकी पेशानी पर बलनम उतारे हुए वो 18 साल की छोटी सी लड़की शायद अपनी माँ के साथ सोती थी, जो नींद में भी अपनी माँ को याद कर रही थी और ऐसे बातें कर रही थी। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा था अपने गाल के नीचे बाजू रखता हुआ मुसलसल उसकी जानिब देखे जा रहा था। जहाँ दुनिया जहान की मासूमियत छाई हुई थी और आहिस्तगी से उसके बालों में अपने हाथों की उंगलियां चलाने लगा था और आंखों में नींद गायब हो चुकी थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी होने वाली मनकूहा कितनी खूबसूरत होगी। थोड़ी देर पहले तो उसे शदीद नींद आई हुई थी और अपनी टांग उठाकर उसके ऊपर रख चुकी थी और वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। बिल्कुल करीब थी। उसकी बंद आंखों और उसकी सांसों की तपश उसे अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। अब की बार उसका चेहरा दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा था। उसके हल्के भीगे से बाल जिनको उसने छुआ था उसे बहुत दिलकश लग रहे थे और अजीब सा महसूस हुआ था। मोबाइल पे आने वाली कॉल ने उसके उसको सख्त बदमज़ा किया था और उसने मोबाइल उठाकर देखा तो सामने किंजा का नंबर चकमगा रहा था। मोबाइल उठाता हुआ बालकनी में आ गया। हाँ बोलो किंजा। मैं नींद में डूबी हुई आवाज़ को महसूस करते हुए सो रहे थे। पहले तो तुम इस टाइम जाग जाते हो और अभी तो, और संजीदगी से बोली, नहीं रात को जागता रहा हूँ और अपनी बात अधूरी छोड़ गया था। शायद वो कुछ और भी
زیادہ بول گیا تھا۔ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے تو رات کو تو جاگنا بنتا ہے تمہاری۔ دیکھو کنزا، پلیز اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بات کرنا چاہتا۔ کوئی ضروری بات ہے تو بتاؤ، ورنہ میں فون بند سونے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے گویا ہوا تھا۔ ہاں ہاں، اب تو تمہیں میری یاد بھی نہیں آئے گی، کوئی مجھ سے لینا دینا بھی نہیں ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر چکی تھی اور اس نے سخت بیزاری سے موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے ایک سیٹ پر رکھا تھا۔ اسے اب واپس بیڈ پر آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اسے اس چیز کا کچھ فیل نہیں ہوا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو چکی ہے۔ وہ جلدی وہ نیند کی وادی میں چلا گیا تھا اور دوپہر 12 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے دیکھا تو دوسری طرف وہ نہیں سو رہی تھی۔ اس نے انگڑائی لی اور باہر آ گیا۔ وہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ کل تو اس کا ولیمہ تھا، ابھی کل ہی تو وہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی اور آج کچن میں کھڑی ہوئی تھی۔ جلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس بات کی سن کر وہ طنزیہ انداز میں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اس گھر کی بہو ہوں نا، مجھے ذمہ داریاں نبھانی ہیں تو وہی کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سالن کی بنانے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مما نے تمہیں کچن میں بھیج دیا؟ میں مما کو بولتا ہوں کہ تم ایک کام کرنا، کل تک میرا بیگ پیک کر دینا، مجھے کل رات نکلنا ہے، میری کل رات کی فلائٹ ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی طرف دیکھا اور جس کی آنکھوں میں بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، وہ نوال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا مطلب کل آپ کی فلائٹ ہے؟ گزری ہوئی رات کے بارے میں سوچ کر وہاج اس کے رویے کے بارے میں سوچ کر اسے انجانے میں کیا ہوا تھا، وہ تو شاید اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس شخص نے کبھی کسی مرد سے محبت نہیں کی تھی اور کسی کے قریب نہیں کی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اس کے قریب آیا تھا اور اس کے لمس میں محبت محسوس کی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک ہی دن میں اور ایک ہی رات میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی، مگر شاید اپنی ضرورت پوری کر چکا تھا اور اس کے پاس ایک لڑکی تھی جس سے وہ اپنی خواہشات پوری کر چکا تھا۔ اب اسے جانا تھا، وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، مگر بیگ پیک کرنے والی بات اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ سارا دن رحیلہ بیگم اس کی جانب دیکھ کر متوجہ ہوئی اور پھر اسے کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھا اور نہ جانے کتنی دفعہ وہ اسے یہ طعنہ دے چکی تھی کہ نہ جانے تم نے ایسا بھی کیا کیا جس کی وجہ سے تمہاری بارات نہیں آئی۔ تمہارے ماں باپ تو خوش ہوں گے نا قسمت میں کہ ان کی بیٹی کی عزت کو ہم نے بچا لیا۔ وہ اس پہ یہ احسان جتا رہی تھی اور طنز بھی کر رہی تھی، لیکن جس کی وجہ سے وہ پریشان اور گھبرا گئی تھی۔ رات کو وہ اس کا بیگ پیک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے گی۔ اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا۔ وہ آج کمرے میں داخل ہوا تو واہ، تم تو بہت اچھی اور سگل لڑکی نکلی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس بات اتنی جلدی مان جاؤ گی۔ میں نے آپ کا بیگ پیک کر دیا ہے اور کچھ اور بھی پیک کرنا ہے تو بتا دیں۔ میرے 2-3 سوٹ اپنے پاس رکھ لو نشانی کے طور پر، پتہ نہیں میں لوٹ کر آؤں یا نہ آؤں، کیا پتہ وہاں پہ اپنا گھر بسا لوں تو پھر وہاں پہ ہی کنزا کو بھی بلا لوں گا۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی جلن کو واضح طور پر وہ محسوس کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اسپات میں سر ہلا چکی تھی اور اس کا بیگ پیک کرنے کے بعد وہ بیڈ پر جا کر لیٹ چکی تھی۔ اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، تھاگی ہو اتنا زیادہ تو کام نہیں تھا، چند ایک سوٹ تو پیک کرنے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے 3 بھرے ہوئے بیگ کو دیکھ کر وہ اس کے 3 بھرے ہوئے بیگ کو دیکھ رہی تھی جن کو اس نے پیک کیا تھا اور اس کی بتائی ہوئی ہر چیز رکھی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ کام تو نہیں کیا، مگر اس نے بات کا جواب نہیں دیا اور آہستگی سے اس کے پاس آ گئی تھی اور اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے شدید نفرت، میں نے کئی سال مسلسل تم سے نفرت کی ہے اور آج بھی تم سے وہی نفرت ہے۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بظاہر تو نفرت کا اظہار کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا تھا جیسا کہ اس کی آنکھوں میں اس کی زبان پہ تھا۔
مجھے سونے دینا، دور ہٹے۔ اس کے سینے سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے لگی تھی، اور اب کی بار اسے نہ میں نے کل چلے جانا ہے، اتنا تو کر کے جاؤں کہ واپس آنے تک میرا بچہ بھی تو ہو۔ اس کی بات سن کر تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے خود سے دور کرنے لگی تھی، اور نہ جانے کیوں آج اس کے لمس میں اس لڑکی نے نفرت محسوس کی تھی۔ کیا واقعی وہ مجھ سے کیا واقعی نفرت تھی، یا وہ نفرت دکھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس کا لہجہ دل جیتنے دینے والا تھا، ہر چیز بہت بری طرح واضح تھی۔ صبح سے وہ کافی زیادہ اداس تھی۔ جب وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتا اس کی طرف دیکھنے لگا، اور وہ جانے لگا، اور وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، بول کچھ نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، ورنہ وہ یوں سب کچھ چھوڑ کے جاتا۔ واپس کب آنا ہے؟ اس نے اتنے ٹائم میں صرف اس سے ایک ہی سوال پوچھا تھا، تم نے انتظار کرنا ہے کب؟ وہ اب سنجیدگی سے بولا تھا تو وہ نگاہیں جھکا کی تھی، کچھ بولی نہیں تھی۔ نہیں، ویسے پوچھا ہے، ہوتا ہے کوئی 3 سال بعد، 4 سال بعد یا 5 سال بعد، پتہ نہیں۔ رات کو بتایا تھا کنزا کو وہاں پہ بلا لوں گا اور اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں جانتا۔ مجھے باندھ کے جا رہی ہیں، نہ جانے کیوں اس کی آواز بھر آئی تھی، اور اسے دور جاتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، سمجھنا تمہارے ماں باپ نے تمہیں میرے ساتھ باندھا ہے، وہ جانتے تھے میری شادی کنزا کے ساتھ ہونی ہے، مگر نہیں، اس کے باوجود وہ میرے پلو سے باندھ گئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگا، دروازے کے پاس کھڑے ہو کے مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر آؤ، اسے اپنے پاس بلایا تو وہ چلتے ہوئے اس کی جانب آئی تھی، اور آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کر کے اسے شدت سے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ کیا ہے، اسے کیوں اپنے سینے سے لگایا تھا، کیوں اتنی محبت سے پیار سے اس کی پیشانی کو چوم کے وہ اسے چوم کے گیا تھا۔ اسے یہ چیز بہت عجیب لگی تھی۔ اسے کوئی محبت مت سمجھنا، بس ایک دفعہ سب کے مل کے جا رہا ہوں تو اس وجہ سے سوچا تمہارے ساتھ بھی کچھ لمحے اچھے گزارے ہیں۔ ولیمے والی رات اچھا گزرا تھا ٹائم، اور اس سے بڑھ کر تم میری بیوی ہو تو ایک کاغذی رشتے کے ساتھ تحت تم سے مل کے جا رہا ہوں، اور کوئی خوش فہمی مت پا لینا دل میں، کوئی تم سے محبت نہیں ہے، وہ مجھے کنزا سے ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا چکا تھا، مگر شاید وہ اپنا دل یہاں ہی چھوڑ کے جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ اس نے مڑ کر دیکھا تھا، حالانکہ آج سے پہلے وہ کہیں بھی جاتا تھا تو کبھی بھی وہ گھر کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، وہاں سے نکلتے ہوئے گاڑی کو دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں میں اس کے آنسو جاری تھے۔ وہ آنسو بہنے لگے اور آہستگی سے آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، اور کتنی ہی دیر پورے کمرے کو دیکھنے لگی جہاں پہ اس نے واپس نہیں آنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی محض اس نے 2-3 دن ہی تو گزارے تھے، اس کے علاوہ کیا تھا؟ اس سے زیادہ وہ اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزار پائی۔ جب سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، کاش میں آپ کی زندگی میں نہ شامل ہوتی، آپ کنزا کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتے، شادی کرتے، کیونکہ میں آپ کی زندگی میں آئی اور اس نے بے دردی سے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ نہیں، مجھے بہادر بننا ہوگا، مجھے ایسے نہیں رہنا ہوگا۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب پیچھے سے ریتا کی آواز آئی تھی، او میڈم، یہاں پہ کھڑی ہو، تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، تمہاری وجہ سے وہ یہاں سے چلا گیا، ہم سب سے دور گیا ہے۔ مجھے تو تمہارے وجود سے بھی نفرت ہوتی ہے، اس گھر میں دیکھ کر تو مجھے پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے۔ آپ ہی پلیز میرے ساتھ ایسی فضول باتیں نہ کیا کریں، نہ میں سننا چاہتی ہوں۔ اس کی بھیگی ہوئی آواز تھی، وہ روتی ہوئی اس کی جانب بولی تھی، اور بول کے چھوڑ کے جانے کا اتنا غم ہوا ہے، تم چلی جاتی تو شاید وہ نہ جاتا۔ میں کیوں جاتی؟ یہ میرا گھر ہے، اور میرے شوہر کا گھر ہے۔ اب تو آپ کا شوہر چلا گیا نا، اب آپ بھی یہاں سے چلی جائیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ اب آپ واپس اپنے مائکے جا سکتی ہیں۔ ریتا کی بات سن کر منفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے،
میں واپس مائکے جاؤں گی اور میں واپس نہیں جاؤں گی، میں یہاں پہ ہی رہوں گی، اور یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میرے ماموں جان کا گھر ہے۔ آج سمجھیے کہتے ہوئے وہ کپ میں ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر کمرہ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی، کمرے میں چھایا ہوا سناٹا، اس کو ماحول پرسکون جو اسے مزید بے چین کرنے لگا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں لے سکی، پرسکون ماحول اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے اسے یہاں پر آئے ہوئے، مگر وہ فلیٹ میں بالکل خاموش لیٹا ہوا تھا۔ عجیب سی بے چینی محسوس بنی ہوئی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کام بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، روحان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ روحان کو دیکھتے ہی وہ کروٹ بدلتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ جانتا ہوں جاگ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ روحان اس کے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ تو مجھے پتا ہے، بس ویسے ہی کا مطلب بیوی یاد آ رہی ہے نا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، اور دیکھ کر زبردستی وہ تیری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں یار، مجھے محبت نہیں ہے، مجھے بالکل بھی محبت نہیں، بس ویسے ہی تھوڑا گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ دور آ گیا ہو نا، اس وجہ سے ایسا فیل ہو رہا ہے۔ گھر والوں سے تو دور آ گئے ہو، ایسا فیل ہو رہا ہے، یا بیوی سے آ کے یار پلیز۔ اچھا کب واپس جانا ہے؟ 5 سال بعد۔ 5 سال بعد وہ تمہارا انتظار کرے گی؟ دیکھ لیتا ہوں، آزما لیتا ہوں، 5 سال میرا انتظار کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر کر بھی لے گی تو میں نہیں جاتے ہی اسے طلاق دے دینی ہے، کیونکہ علیزے سے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے، اور میں نے اسی سے شادی کرنی ہے، علیزے کے ساتھ۔ ماما بھی یہی چاہتی ہیں، اور دیکھ لینا ماما بھی تو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ میں اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماما کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے تمہارے دل میں کیا، میرے دل میں بھی علیزے ہے، جھوٹ بولتے ہو تم۔ اس کی بات سن کے تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور جیسے اس گھر میں آئی تھی اس سے بالکل مختلف ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی، اور عثمان صاحب نے نوال کی طرف دیکھا تھا۔ نوال بیٹا، یہ آپ نے کیا اپنی حالت بنائے رکھی ہے؟ دیکھو آنکھوں کے گرد کتنے زیادہ ہلکے بن چکے ہیں، اپنے خیال کیوں نہیں رکھتی؟ بیٹا پریشان مت ہو، 5 سال کا کہہ کر گیا ہے تو واپس دیکھنا 1 سال بعد ہی واپس آ جائے گا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ بس ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہیں قبول بھی کر لے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد یا بدیر تم اس کی بیوی ہو، کنزا اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر اس نے ایک دم سے رحیلہ بیگم کی طرف دیکھا تھا، جو خونخوار نگاہوں سے عثمان صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور ناشتہ کرنے لگی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد واپس کمرے میں آ گئی تھی اور دوبارہ سے ولید کے خوابوں میں کھو چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی وہاج کی تصویر کو دیکھا۔ آہستگی سے وہاج کی تصویر کو اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ وہاج کی تصویر پر رکھ دیا تھا۔ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے اکیلا کر کے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی ماما کتنا برا رویہ ہوتا ہے، اور ادا آپ بھی کتنا برا میرے ساتھ کرتی ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو صاف کرنے لگی تھی، مگر اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے غصے میں وہاج کی تصویر کو اٹھا کر دور پھینکا تھا۔ میں کیوں تمہیں یاد کروں جب تمہیں میری قدر ہی نہیں، تو میں کیوں تمہاری قدر کروں؟ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں کرتی میں تم سے محبت۔ تصویر کو اس نے غصے میں پھینک دیا تھا۔ کمرے میں موجود ساری تصویر کو اٹھا کر وہ پھینکنے لگی تھی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس نے وہ چلائی تھی، اور اسے اپنی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ دیکھا تو اس کی مما کا نمبر جگمگا رہا تھا، مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کال کٹ کر کے اس نے دوبارہ سے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور 5 سال کیسے گزرے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس نے ہر ایک رات کو کس اذیت کو اور تکلیف میں گزارا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ ہر ایک سال میں وہ مکمل طور پر بدل چکی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاج واپس آ رہا ہے، وہاج کے آنے کے دن کے قریب ہیں، تو جب بھی وہ واپس آنے کا ذکر کر رہا تھا تو اسے عجیب محسوس ہوتا تھا۔ ان 5 سالوں میں شاید ایک بار ہی
دونوں کی بات ہوئی تھی، وہ بھی کسی اور کے موبائل سے۔ اس نے اس کو ایک دفعہ بھی کال نہیں کی تھی اپنے موبائل پہ، نہ اس نے اسے کال پہ بات کرتا تھا اور نہ ہی اسے کال کرتا تھا، جس چیز نے اسے مزید تکلیف دی تھی اور اسی تکلیف کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آج گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی، اور وہ 5 سال کے بعد واپس آ گیا تھا، اور ان 5 سالوں میں ردا کی شادی ہو چکی تھی، بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن مگر وہ بھی ویسی ہی نہیں رہی تھی، وہ بھی بدل چکی تھی۔ اور جب واپس پچھلے 1 سال سے اس نے اپنا بہت خیال رکھا تھا، اس نے اپنا اس قدر خیال رکھا کہ کسی سے پہچانی نہیں جاتی تھی، جو اس کے جانے کے بعد بالکل بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی لگتی تھی۔ اب وہ کیسی ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور رحیلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ تو حیران ہو چکی، طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی، کہنے لگی، بڑا اپنے آپ کو تم نے فٹ کیا ہوا ہے، اچھا کیا، خوبصورت کیا، حسین بنایا، لیکن افسوس تمہیں پتہ ہے جیسے ہی وہ آئے گا میں اپنے بھائی کی طرف جاؤں گی اور اس کے بعد کنزا کا رشتہ وہاں سے کروں گی، بات ہوگی، تمہیں پتہ ہے نا۔ وہ مان گیا ہے، اس نے فوراً بولا تھا، وہ آتے ہی سب سے پہلے کنزا کے ساتھ شادی کرے گا اور پھر اس کے بعد۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، اس کی بات سن کر تو کہنے لگی، تو میں نے کب آپ کو روکا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی نہ کریں، ایک کے بجائے 4 شادیاں کر لیں۔ میں اپنے لیے زندگی گزار رہی ہوں، اگر میں حسین بنی ہوں، اچھی بنی ہوں تو صرف اپنے لیے اپنا خیال کیا تو اپنے لیے، میں اس میں آپ کے بیٹے کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بھی ان کے اوپر ویسے ہی طنز کر چکی تھی، بہت زیادہ زبان لگی ہے تمہیں تو یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے لگی، خبردار ممانی جان، آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو میں یہ بھول جاؤں گی، اتنے سالوں میں نے بہت اچھے سے آپ کو برداشت کیا، لیکن اب مزید میری طرف سے آپ کو اپنی 2-3 بھانجیوں کو بھی لے کر آئیں گی تو میں آپ بھتیجیوں کو بھی لے کر آئیں، بیاہ کے 3-4 اور پھر اپنے بیٹے کی شادیاں کروائیں تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ کے بیٹے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے اس کے آنے کی کوئی خوشی بھی نہیں ہے، میں اس کے، اور نہ ہی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے تو صبح ہی اسما نے بتایا کہ وہ کل آ رہا ہے، نہ میری کوئی اس سے بات ہوتی ہے اور نہ ہی میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں خوش ہوں، ویسے بھی آپ کے بیٹے نے جیسے ہی واپس آنا ہے میں نے تو خلا لے لینی ہے۔ وہ آج کا نام بھی نہیں لے رہی تھی اور ان کا بیٹا کہہ کر وہ بات کر رہی تھی، یہ تو بہت اچھا ہوگا، مصیبت ٹل جائے گی، اور وہ تو دل میں خوشیاں منا رہی تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد وہ لوشن اپنے ہاتھوں پہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگی، تمہیں بہادر بننا ہے، تمہیں بہادر کرنا ہے، تمہیں کمزور نہیں بننا، تم نے اپنے لیے زندگی گزارنی ہے اور تم نے کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مزید اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے جیسے خود کو حوصلہ دیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں نمی ضرور تہر رہی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ کچن میں کام میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک جب باہر سے باتوں کی آواز اور ہلچل کی آواز آئی تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ آ چکا ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل اتنا بے چین ہونے لگا تھا کہ اسے دیکھنے کو، اس کے پاس جانے کو، اس کے سینے سے لگنے کو، جیسے آخری دفعہ اسے سینے سے لگا کر گیا تھا، مگر آج وہ اپنے جذبات پہ قابو پائے یوں کھڑی ہوئی تھی جیسے اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اسما کچن میں داخل ہوئی تھی، بھابھی آپ کو پتہ ہے بھائی آ گئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اس نے نامیلی اسبات میں سر ہلا دیا تھا اور جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو، نہ جانے کیوں وہ آج کی نگاہوں کو اسی کی تلاش تھی، وہ ہر پل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، رحیلہ بیگم کہنے لگی، کچن میں کام لگی ہوئی ہے۔ اس نے ان کی بات سنی انسنی کر دی تھی، سن کے اسبات میں سر ہلا دیا اور ملازمین کے ساتھ اس نے کھانا لگا دیا تھا۔ رات ہو چکی تھی مگر وہ ان سے باتیں کیے بغیر ہی نہ کسی کے ساتھ کھانا کھایا سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر گرنے والے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، لیٹ گئی تھی اور زب سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آج وہ اس کمرے میں اکیلی نہیں تھی اور ایک اور ہستی اس کمرے میں
سامان بھی کمرے میں موجود تھا۔ وہ سامنے سامان کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا اور ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ کیسی ہو؟ مجھے ملی بھی نہیں ہو، نرمی سے اسے بولا تھا، جیسے بڑا اسے یاد کیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سوچ کے آیا تھا کہ اسے ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، انا دکھائے گا، دور رہے گا، مگر اسے دیکھتے ہی اسے عجیب سے لگا تھا۔ وہ بہت حسین ہو چکی تھی، اسے دیکھتے ہی کوئی بھی مرد اس پہ فدا ہو سکتا تھا۔ وہ اسے نہ جانے کی کتنی ہی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، بالکل اس کے قریب آ گیا اور آہستگی سے اس کے گال پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ تذبذب سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی اور اس کا لمس، اس کی قربت، اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی، مگر اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور دھکا دیا تھا۔ 5 سال تم نے اس کمرے میں میرا انتظار کیا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں نے انتظار نہیں کیا، نہ ہی مجھے کوئی آپ سے لینا دینا ہے، وہ غصے میں بولی تھی۔ بس آپ آ گئے ہیں نا، میں نے خلا کا کیس دائر کروا دینا ہے اور اس کے بعد میں نے خلا لے لینی ہے، یا بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کی بات سن کر تو اس شخص کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے تھے۔ 5 سال جب انتظار کیا ہے تو میں 5 سال کیوں تمہیں طلاق دوں؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ حیران ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تھا، مگر اب اسے پیچھے تھکا دینے لگی تھی۔ اسے بہت غصہ آ گیا تھا، چاہے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو اسبات میں سر ہلانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے اچھی طرح تمہیں دیکھ تو لوں، اس کے ساتھ اپنے پاس کر لوں، اپنے قریب کر لوں، اچھی طرح اپنی محبت کی بارش میں بھگو لوں، پھر وہ محبت جس کے لیے 5 سال تڑپا ہوں تم سے دور جاڑ کے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، مگر وہ غلطی مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ جب ہر رات تمہاری قربت کے لیے میں تڑپتا تھا، کروٹیں لیتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، تمہارے ساتھ گزرے ہوئے وہ لمحات یاد آتے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں بھول پا رہا تھا۔ اتنی شدید تم سے محبت کی تھی کہ تم سے کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹ کو انگوٹھے سے سہلانے لگا تھا اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی تھی۔ خبردار، جو اب آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی، محبت کرتا ہوں نہ تم سے دور رہ سکتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا، مگر وہ بار بار اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا لا کر اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا، ایک دم سے اپنی بیلٹ سے اس کے ہاتھوں کو باندھنے لگا تھا۔ اور پھر یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ وہ جیسے ہی اس کے اوپر جھکنے لگا تو اس نے چیخ ماری تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی کہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کو کھولا تو اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے سے لگی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ بہت برے ہو آپ بہت برے ہو، آپ نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی ہے۔ میں نے تو تمہیں میں نے تو تمہیں محبت دی تھی، اس رات بھی محبت دی تھی، پھر کہا میں نے غلط کیا تھا، بتاؤ مجھے۔ ہاں، تمہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا کیونکہ اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا ماما نے نہیں بتایا علیزے کی شادی ہونے لگی ہے؟ علیزے سے تو کبھی مجھے محبت تھی ہی نہیں، یہ شاید تم سے دور بھاگنے کے لیے نہ جانے کیوں میں بولتا تھا، مگر ہمیشہ سے تم میرے دل میں ہو۔ اسے اپنے قریب کرتا ہوا اپنی گود میں بٹھا گیا تھا اور وہ ہونک کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی تھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے دل والی جگہ پر رکھتا ہوا کہنے لگا کہ یہ محسوس کرو کہ صرف 5 سال سے تمہارے لیے دل تڑپ رہا ہے اور آج بھی اس کی تڑپ ویسی ہے، بہت تڑپا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پہ اپنے لمس چھوڑتا ہوا چہرہ چھپاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا اور وہ کہنے لگی، جو میں نے آپ کو محبت کی، جو میں نے آپ کا یہاں 5 سال انتظار کیا، اس کمرے میں جو میں تڑپی ہوں، جو میں سسکی ہوں، روئی ہوں، اس کا کیا؟ اس کا کون حساب دے گا؟ کیسے حساب لینا چاہتی ہو؟ اس کے سینے میں مکے مارتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی، بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ کچھ لوگ شادی کے کئی سال ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی انہیں محبت نہیں
انہیں محبت ہوتی ہے، لیکن مجھے آپ سے اتنے سال دور رہا، لیکن عشق ہو گیا، وہ بھی بہت شدید والا عشق ہے۔ آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی میں دور نہیں جانا چاہتی، بے شک کوئی بھی مجھے اس گھر میں قبول نہ کرے، لیکن میں ساری زندگی آپ کے لیے اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں، آپ کے نام کی ہونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے تھی اور اب اسے یقین ہو چلا تھا، اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ سی بکھر گئی تھی، اور آج رات وہ اسے احساس کروا رہا تھا کہ اس سے کس قدر شدید محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے جاتا ہے۔ اور چند دن بعد ہی علیزے کی شادی ہو گئی تھی، اور رحیلہ بیگم کو سمجھ آئی تھی کہ 5 سال اس لڑکی نے انتظار کیا اور ان کے بیٹے سے وفا نبھائی۔ 5 سال اس کے تمام باتوں کو وہ برداشت کرتی رہی۔ وہ چاہتی تو اسے ماں باپ کے گھر جا سکتی تھی، وہ اتنی مجبور نہیں تھی، وہ اسی وقت خلا لے سکتی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، اور یہ چیز انہیں مکمل طور پر بدل چکی تھی، اور آہستہ آہستہ ان کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا، اور اسے امید تھی کہ وہ بالکونی میں کھڑی باہر کے خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی، جب چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اپنی باہوں میں لیتا ہوا آہستگی سے اس کی گردن کو چھو گیا تھا، اور اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری۔ مڑ کے اس کی جانب دیکھا، اور وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اتنے خوبصورت شخص کی محبت اس کے دل میں، اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ کہاں وہ 18 سال کی لڑکی جب اب وہ 23 سال کی تھی اور اتنی بڑی نہیں تھی، اور ابھی بھی اس کے سامنے وہ بچی ہی معلوم ہوتی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی موجودگی کو احساس کرنے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ تو اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکا کی تھی۔ بہت شکریہ مجھے معاف کرنے کے لیے، مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے، مجھے اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر وہ بس وہ شخص کو محض محسوس کرنا چاہتی تھی، اس کی قربت کو، اس کی محبت کو، اس کے لمس کو، اپنے 5 سال کی تڑپ کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اسے ٹوٹ کر محبت دینے لگا، اور اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ انسان جو سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہی انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لسز امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔